ابتدا میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 7 اعمال کوئی کر لے تو اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا. تو 7 کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون ایمان، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نماز میں خشوع. خشوع کا مطلب ہے دل اور اعضا دونوں پرسکون. حضرت ابن عباس کا قول ہے، قال ابن عباس رکعتان فی تفکر خیر من قیام لیلۃ والقلب صاحن. بہت ہی حسین ریمارک ہے، بہت ہی حسین تبصرہ ہے. کیا فرما رہے کہ سمجھ کر کے، دل لگا کر، فکر کے ساتھ کوئی 2 رکعت نماز پڑھے تو وہ پوری رات نماز میں قیام سے بہتر ہے جبکہ دل غافل ہو. والقلب صاحن. ایک آدمی ہے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے اور پوری فکر اور پورے غور کے ساتھ، پوری دل جمعی کے ساتھ ادا کرتا ہے، تو اس آدمی کی نماز سے بہتر ہے جو پوری رات نماز پڑھتا رہتا ہے اور اس کا دل غافل ہوتا، اس کا دل غافل. ایک ہے غفلت اور ایک ہے نسیان، بھول جانا. تو غفلت کسے کہتے ہیں کہ ترکن باختیار الغافل، آدمی اختیار سے کسی چیز کو چھوڑ دے، یہ غفلت ہے. مثلا اذان ہو گئی ہے، دکان میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ نماز باجماعت چھوڑ دیتا ہے. دیکھو اپنے اختیار سے اس نے یہ چیز چھوڑ دی ہے. تو ترکن باختیار الغافل، باختیار الانسان، انسان اپنے اختیار سے کسی چیز کو چھوڑ دے. اذان سنی اس نے مگر آیا نہیں، یہ غفلت ہے. اور نسیان کس کو کہتے ہیں؟ ترکن من غیر اختیار الانسان، آدمی کوئی کام چھوڑ دے اور اس میں اس کا اختیار نہ ہو تو اسے نسیان کہتے ہیں. بھول گیا تو بھولنے میں آدمی کا اختیار نہیں رہتا. تو نسیان میں اور غفلت میں فرق سمجھ میں آیا؟ اور ایک ہوتا ہے سہو. سہو کا مطلب ہوتا ہے اذا ذکرتہ لا یتذکر، جب اسے یاد دلائے تو اسے یاد نہ آئے، یہ سہو ہے. اور سہو کی 2 قسمیں ہیں، سہو فی الشیء، یہ مذموم ہے، یہ سہو فی الشیء. اگر چیز میں سہو ہو جائے تو یہ اچھا ہے، محمود ہے. لیکن سہو عن الشیء یہ مذموم ہے. جیسے کہا گیا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، عن صلاتهم ساہون، سہو عن الشیء. اگر آدمی نماز سے سہو برتتا ہے تو یہ مذموم چیز ہے. لیکن سہو فی الشیء، آدمی پڑھ رہا تھا 4 رکعت، پڑھ گیا 5 رکعت، یہ سہو فی الشیء ہے. تو سہو فی الشیء یہ محمود ہے، اس پر سجدہ سہو ہے. لیکن سہو عن الشیء یعنی کسی چیز سے سہو، کسی چیز میں سہو، یہ تو محمود ہے، اچھا ہے. لیکن کسی چیز سے سہو یہ مذموم ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. تو الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خشوع کا مطلب یہ ہے کہ بخوف القلب وسکون الجوارح، دل میں اللہ کا خوف ہو اور اعضاء پر سکون ہو. جا رہا ہے تو دیکھ رہا ہوں یہ جو اعضاء پرسکون نہیں ہے تو اسے خشوع حاصل نہیں ہے. اور دل خشوع میں نہیں ہے، کھڑا تو مسجد میں ہے مگر دماغ اس کا دکان میں ہے، دل اس کا دکان میں، تو خشوع نہیں ہے. تو نماز کی روح کیا ہے؟ خشوع. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون، یہ تیسری چیز آئی، لغو سے بچتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. لغو کسے کہتے ہیں؟ لغو کہتے ہیں ما یتلفظ به الانسان
من الفاظ لا فائدۃ فیہ او یعمل عملا لا ثمرۃ لہ. انسان کوئی ایسی بات بولے، ایسے الفاظ منہ سے نکالے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، یہ لغو ہے. یا ایسا کام کرے جس کا کوئی نتیجہ نہ ہو، جس کا کوئی پھل نہ ہو، جس کا کوئی رزلٹ نہ ہو، تو اس عمل کو اور اس قول کو لغو کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو والذین هم عن اللغو معرضون. فلمیں، ڈرامے، سنیما گھروں میں جانا، بازاروں میں بلا وجہ ٹہلنا، یہ ساری چیزیں لغو کے دائرے میں آتی. یہ تیسری چیز ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات ادا کرتے. والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. الا علی ازواجہم، بیوی تک محدود رہتے ہیں جی. اور گزشتہ زمانے میں لوٹیاں تھیں، او ما ملکت ایمانہم. فمن ابتغى وراء ذلك، اب اگر کوئی بیوی جو اس کی خواہش کی تکمیل کا صحیح محل ہے اس کو چھوڑ کر کے کہیں اور منہ مارتا ہے تو یہ زیادتی کرنے والا ہے. اب اگر اسے کوئی بیماری لگ جائے تو اس کا ذمہ دار یہ خود ہے. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. کتنی شاندار بات کہی ہے اللہ. اچھا اس کے بعد والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، امانت رکھ دی جائے تو اس کو ویسے ہی ادا کر دے، امانت میں خیانت نہ کرے. دوسرے، اگر کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو پورا کرے، وعدہ کرنے کے بعد مکر نہ جائے. یہ ہوا 6. 7واں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے. دیکھو پہلے کہا گیا نماز آدمی پڑھتا ہے تو نماز کی روح خشوع ہے، نماز میں خشوع استعمال کرتا ہے. اور آخر میں کہا گیا کہ اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں، یعنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. یہ اگر یہ 7 چیزیں آ گئیں تو اولئک هم الوارثون. کس چیز کے؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. تو انہیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے گا، یہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ 7 چیزیں جس کی زندگی میں آ جائیں اللہ اسے جنت کا وارث بنا دے گا.